السلام علیکم، میرا نام عارف ہے۔ دوستو، کچھ عرصہ پہلے میری ایک پریزنٹیشن تھی اور ٹاپک تھا، اس میں ایکسپلین کر رہا تھا کہ جو افغانستان میں جنگ ہوئی ہے تو اس وجہ سے خیبر پختونخوا کے اوپر اس کا سپل اوور ایفیکٹ کیا تھا، جو پشتونز ہے وہ کس طرح سے اس سے متاثر ہوئے ہیں، افیکٹ ہوئے ہیں۔ تو اس میں نے جن چیزوں کا ذکر کیا، میں نے کشمیر وار کا ذکر کیا تھا کہ اس وجہ سے پشتون بدنام ہوئے۔ پھر میں نے کہا کہ 1979 میں سوویت فورسز کے خلاف جب یہ لوگ لڑے تو اس وجہ سے پھر بدنام ہوئے۔ پھر جب امریکہ آیا، US فورسز آئی افغانستان میں 2001 میں، تو پھر اس وجہ سے یہ پشتون پھر ایک دفعہ مین اسٹریم میڈیا پہ آئے۔ ان کی فریمنگ جو ہے وہ دوبارہ سے اس طرح سے شروع ہوئی کہ یہ لوگ لڑنے والے لوگ ہیں۔ تو میں نے ان چیزوں کا ذکر کیا۔ اس کے بعد پریزنٹیشن ختم ہوئی، 5 منٹ کا ٹائم تھا کویسچن آنسرز کا، اور پھر اس دوران ایک چائنیز پروفیسر تھی، اس نے ایک سوال کیا، وہ بڑا انٹرسٹنگ تھا۔ وہ پوچھتی ہے کہ دنیا میں کچھ بھی ہوتا ہے، کشمیر میں مسئلہ ہے، سوویت فورسز کے ساتھ مسئلہ ہے، US فورسز اور افغانستان کا مسئلہ ہے، تو ہر جگہ یہ پشتون ہی کیوں بدنام ہو رہے ہیں، کیوں یہ آپ کو ہر جگہ اس جنگ میں نظر آتے ہیں؟ تو وہ جس طریقے سے پوچھ رہی تھی، ظاہر بات ہے اس نے الفاظ کا استعمال بڑا پولائٹ اس نے پوچھا، پولائٹ طریقے سے، مگر اس کا کہنے سے مراد یہ تھا کہ وہ کہہ رہی تھی کہ افغانستان کے بارڈر باقی بھی ملکوں کے ساتھ ٹچ ہو رہے ہیں، اگر آپ ہر جگہ پہ ان کی وجہ سے بدنام ہو رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ فالٹ پشتونوں میں ہے، یہ باقی کسی میں نہیں ہے، آپ کیوں بار بار بدنام ہو رہے ہیں؟ خیر، اس کو تو میں نے جس طرح ایکسپلین کرنا تھا، میں نے کہا کہ چونکہ ہمارے جو شکل ایک دوسرے سے ملتی ہے پشتونوں کی، اور پھر یہ لوگ اکٹھے رہے ہیں لمبے عرصے کے لیے، پھر ہمارا ایک پورس، ایک اوپن بارڈر ہے جس کی وجہ سے ہم یعنی کہ مکس ہو گئے، یا ہمارا ایک امیج اس طرح سے بلڈ ہوا۔ تو وہ تو میں نے اس کو اس طرح سے ایکسپلین کرنے کی کوشش کی، بٹ میں خود اس پہ سوچتا رہا کہ یہ کیا وجہ ہے کہ ہر جگہ پہ یہ پشتون آپ کو نظر آتے ہیں، ہر کنفلکٹ میں نظر آتے ہیں اور بار بار نظر آتے ہیں۔ تو جہاں پہ بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہے، میں اس سے انکار نہیں کرتا، بہت ویلڈ اور ریزنز ہو سکتی ہے۔ ایک وجہ میری نظر میں یہ ہے کہ وہ ہے کہ آپ جب بھی اس قوم کی تعریف کرتے ہیں نا، جب آپ ان کو تبکیے دیتے ہیں کہ شاباش، آپ بڑے اچھے ہو، آپ بڑے بہادر ہو، تو پھر ان کو کنٹرول کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ آپ یعنی کہ کشمیر کی جنگ دیکھے، جب پاکستان آزاد ہوا اور کشمیر ابھی انڈیپینڈنٹ تھا، وہ نہ انڈیا نہ پاکستان کے ساتھ تھا، تو والنٹیئرلی یہ لوگ فاٹا اور باقی ایجنسیوں سے یہ لوگ جاتے تھے وہاں پہ، آپ صرف ان کی یعنی کہ تعریف کرتے تھے کہ یہ بہادر لوگ ہیں، یہ جا رہے جنگ کرنے کے لیے، لڑنے کے لیے۔ تو انہوں نے وہاں پہ اپنے قبریں بنوائی، ابھی تک وہ قبریں وہاں پہ موجود ہیں، میں خود وزٹ کر چکا ہوں، میں نے دیکھی ہے، اور اس کے بدلے میں انہوں نے آپ کو کشمیر آزاد کر کے دے دیا، جس میں مظفر آباد، کوٹلی باغ یا جتنے بھی علاقے ہماری طرف ہیں، یہ انہوں نے آپ کو آزاد کر کے دیے ہیں۔ کوئی آرمی، کوئی پولیس اس میں شامل نہیں تھی، اور جو آسان باش ہوشیار والے، ظاہر بات ہے یہ لوگ پھر بہت بعد میں آ گئے تھے جب یہ سارا سب کچھ ہو گیا تھا۔ اس کے بعد جب 1979 میں جب سوویت فورسز جب افغانستان کے اوپر انہوں نے حملہ کیا، تو ایک دفعہ پھر پشتون آپ کو سامنے سے وہ نظر آ رہے تھے، اور جو تعداد بتائی گئی ہے تقریباً 80,000 جو ہے مجاہدین اس علاقے سے ٹرین کیے گئے تھے پختونخوا سے، جہاں پہ کیمپ لگائے گئے تھے، اور یہ لوگ شامل ہیں، انہوں نے لڑتے ہوئے سوویت فورسز کو شکست دی۔ تو اگین نہ ان کی کوئی سیلری تھی، نہ کچھ اور تھا، بٹ یہ ہے کہ آپ تعریف کرتے تھے، یہ بہادر ہے، یہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، یہ ڈرتے نہیں ہے، یہ جو ہے، اور ان کو بڑے اچھے اچھے ٹائٹلز ملتے تھے، ایون چونکہ وہ US بھی سپورٹ کر رہا تھا، تو یہ نیشنلسٹ، یہ فریڈم فائٹرز، یہ ٹائٹلز ان کو ملے اس وقت۔ اس کے بعد پھر جب US آیا ہے افغانستان میں، تو ایک دفعہ پھر آفیشیل پالیسی کیا تھی کہ ہم افغانستان کی سپورٹ نہیں کریں گے، ہم US کی سپورٹ کریں گے، مگر ان آفیشیلی جب افغانستان کی جو سپورٹ کی گئی ہے تو ایک دفعہ پھر ان لوگوں کا باقاعدہ استعمال کیا گیا۔ اور اگر آپ وہ پڑھتے ہیں، افغانستان پیپرز پڑھتے ہیں، وہ کتاب پڑھتے ہیں، تو اس میں باقاعدہ ہے کہ US فورسز وہ کہتی ہے کہ جب ہم طالبان کے پیچھے جاتے تھے اور ان کے اوپر اٹیک کرتے تھے، تھوڑا سا آگے چلے جاتے تھے، تو اس سائڈ سے
ہم پہ فائرنگ شروع ہو جاتی تھی KPK سائڈ سے. تو ہمیں سمجھ نہیں آتی تھی کہ آیا پاکستان ہمارے ساتھ ہے یا افغانستان کے ساتھ ہے, کیونکہ طالبان کے اگر وہ خلاف ہے تو وہ ہم پہ کیوں فائرنگ کر رہے ہیں. خیر یعنی کہ ایک دفعہ پھر آپ کی طبقے کی وجہ سے یہ لوگ اس جنگ میں کود پڑے, اور یہی وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے پوری دنیا میں ان کی بدنامی ہوئی. ویسٹ میں جتنی موویز بنی ان کے خلاف بنی, ان کو غلط فریم کیا گیا, جتنے کتابیں لکھی گئی, جتنے ریسرچ پیپرز ہیں, آپ اس میں دیکھیں گے تو آپ حیران ہو جاتے ہیں کہ یہ جو ہے کیٹ لائک اسپیشیز آف اینیملز ہے, یہ بہت عجیب عجیب سے ورڈز ان کے لیے یوز کیے گئے ہیں. پھر اسی طرح آپ جو ریمبو 3 مووی یا لون سروائیور جیسی موویز اگر آپ دیکھتے ہیں تو وہ مختلف ایراز کو وہ ریفلیکٹ کرتی ہے, آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ کس طرح سے وہ پشتونوں کو دیکھتے تھے. اور اسی طرح پھر ایون یہ جو انڈیا ہے, جو کوئی مووی آپ کو اینٹی پاکستان مووی نظر آتی ہے تو اس میں وہ پشتونوں کو دکھاتے ہیں, کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ یہی قوم ہے جس سے ان کو خطرہ تھا یا جو ان کے خلاف لڑے ہیں. تو جیسے میں نے شروع میں کہا, بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہے, سب کے ساتھ ہمیں اتفاق کرنا پڑے گا, بٹ ایک چیز بہت زیادہ وہ ضروری ہے, اور وہ یہ ہے کہ اس قوم کو جب بھی آپ نے استعمال کرنا تھا تو آپ کیا کرتے ہیں کہ اس کو آپ تبکی دیتے ہیں, آپ اس کی تعریف کرتے ہیں, ان سے کام لیا جاتا ہے. جب کام ان کا ختم ہو جاتا ہے تو اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ نہیں جی ہم تو بڑے وائس لوگ ہیں, بڑے عقل مند ہیں, اور یہ لوگ بیوقوف ہے کہ آپ ان کی تعریف کرتے ہیں, وہ آپ کے لیے لڑتے ہیں. تو یہ چونکہ وہ سوال ابھی تک میرے ذہن میں کبھی کبھار گونجتا ہے, جس طرح وہ حال میں کھڑی ہو گئی اور اس نے کہا کہ نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جہاں پہ کنفلکٹ ہو اور یہ پشتون قوم آپ کو وہاں پہ نظر آتی ہے. تو میں نے سوچا کہ یہ جو ایک وجہ ہے وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کروں تاکہ مستقبل میں ہم لوگ احتیاط کر سکیں. اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے اس کو لائک کریں, اس چینل کو سبسکرائب کریں. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.